25 سال ہو گئے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے کبھی بھی ملنے کے لیے نہیں آیا، اور اس نے کیس کیا کہ عدالت اس کو مجبور کرے کہ یہ مجھے ملنے کے لیے آئے، ایک دفعہ زندگی میں مجھے مل جائے۔ تو اخبار میں لکھا ہوتا جس وقت وہ کیس امریکہ میں چل رہا تھا نا یہودیوں کا، ایک کیس سعودی عرب میں بھی چل رہا تھا کہ 2 بھائی تھے، ان کی ایک ماں تھی، اور وہ دونوں بھائی اس بات کے اوپر لڑ رہے تھے کلمہ پڑھنے والے، ایک کہتا تھا ماں میں اپنے پاس رکھوں گا، دوسرا کہتا تھا تو نہیں رکھے گا، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ اس بات کے اوپر لڑ رہے تھے اور بات عدالتوں تک پہنچی ہوئی تھی۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، لوگ کہتے ہیں میں اپنی اولاد کے لیے پیسے بنا کے ہم جائیں، اولاد کے لیے ہم خزانے رکھ کے جائیں، زمینیں بنا کے جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم اولاد کو انسان بنا کے جاؤ، اگر انسان بنا گئے تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ تو قاضی شرائع کے دور میں جب کیس ہوا تو قاضی شرائع نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک بندہ بھی نہیں لیتا، دوسرا بھی نہیں لیتا، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، ایک قاضی میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے، تو وہ قاضی صاحب نے وہ سونا اور چاندی فیصلہ کر کے ان کی اولاد کے اندر تقسیم کر دیا، اور ان کی شادی اور بیاہ کیا، اور شادی کے اندر تقسیم ہو گیا۔ جو لوگ اس بات کو جانتے تھے، دھوکہ اور فراڈ کو جانتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کے قریب نہیں آتے، وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنتی کون ہے؟ ایک وہ جنتی ہے ضمانت دیتا ہوں جو تکبر سے بچ گیا، دوسرا بندہ وہ جنتی ہے کہ جو میں محمد مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں جو دھوکہ دہی اور فراڈ سے بچ گیا، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پکا جنتی ہوگا، میں محمد مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں وہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں بدترین جو بندہ قرضہ لینے سے بچ گیا، اس نے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھنا گوارا کر لیا، لیکن کسی بندے کے سامنے قرضہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جو قرضہ لینے سے بچ گیا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں یہ بندہ جنتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اگر کسی سے قرضہ لے لے اسے چاہیے رات دن سے فکر ہونا چاہیے یہ قرضہ میں نے اس کو واپس بھی کرنا ہے، اور جس بندے نے قرضہ دیا ہوا ہے اس کو قرآن پاک فرماتا ہے تصدقوا خیر لکم، کہ اگر تم اس بندے کو درگزر کر دے 4 دن کو مہلت دے دے تو رب العالمین فرماتے ہیں یہ اس کے لیے بڑی بہتر بات ہے۔ تو اللہ کے نبی کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جنت بڑی لازمی ہے وہ بندہ جو تکبر سے بچ گیا، میں محمد مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں کہ جنتی بندہ ہے۔ جو بندہ دھوکہ فراڈ سے بچ گیا، اور جو بندہ کسی سے قرضہ لینے سے بچ گیا، یہ میں محمد اعلان کرتا ہوں یہ لوگ پکے جنتی ہیں۔ اب آئیں پہلی بات کی طرف کہ عورت کی جو زندگی ہوتی ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عورت بیٹی ہوتی ہے، جب بیٹی کو خدمت کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بیٹیاں کی جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی، اور ان کی سفارش کی وجہ سے رب العالمین اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اور عورت کی زندگی کے اندر دوسرا موقع آتا ہے جب وہ بیوی بن جاتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اور وہ عورت جو رمضان مبارک کے روزے رکھتی ہے، اور اپنے شرم حیا کی حفاظت کرتی ہے، اور خاوند کی غیر موجودگی میں اس کی چیزوں کی حفاظت کرتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں یہ عورت پکی جنتی عورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا اختلاف ہو گیا ہے، بار بار تم نے اپنی بیوی کو ایک بات سمجھائی ہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو قرآن کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ، رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ، اگر ناراضگی بن گئی ہے، ایک دن بھی تم نے جا کے بیوی کو کہا ہے یہ کام نہیں کرنا،
دوسرے سے پھر آئے اس نے مانا نہیں ہے یا اللہ میں اس کو ماروں قرآن پاک فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے نہیں ایسا کام نہیں کرنا پہلے تمہیں زبان کے ساتھ سمجھانا ہے اور اگر بالفرض محال زبان کے ساتھ بھی اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو قرآن پاک کہتا ہے ہمجوہم پھر تم نے افعال کے ساتھ اپنا بستر الگ کر لینا ہے اور یہ مسئلہ یاد رکھنا میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کو نجات عطا فرما دیتا ہے یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو میں نے ابتدا میں پڑھی اور اس موضوع کے متعلق ہے جس موضوع کے متعلق آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی بات پر یہ آیت پڑھی ہے اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں بات ختم کرتے ہیں بات نہیں کرتے میں نے بڑے دور جانا ہے اور یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ کر رہی ہے اس کا مطلب سمجھا کے بات ختم کرتے ہیں آپ توجہ کریں اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ پہلا کام یہ ہے اگر بار بار بیوی کے ساتھ ناراضگی بڑھ رہی ہے تو سب سے بڑی چیز ہے اسے زبان سے سمجھانا ہے یہ مسئلہ ہے قرآن پاک کا اور اگر زبان سے بھی وہ سمجھنے کے تیار نہیں تو اللہ فرماتے ہیں فَجْعَلُوهُنَّ پھر مرد کو چاہیے اپنا بستر سے جدا کرنا یہ بڑے سخت دل میں سمجھ رہے ہیں اپنا بستر سے جدا کرنے میں خود جدا ہو یا اللہ میں نے سمجھایا گیا ہے میں نے اپنے بستر سے جدا کیا ہے لیکن بیوی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تو اللہ کا یہ اگلی آیت فرمایا ہے یہ 5واں سپارہ ہے اور سورۃ النساء ہے آیت نمبر 34 ہے ہر بندہ اس میں جا کے دیکھ سکتا ہے تفسیر پڑھ سکتا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ ان دو باتوں کے بعد پھر بھی تیری بیوی اگر باز نہیں آتی تو اللہ فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ اب معمولی مارنے کی اجازت ہے کیا کہا ہے میں نے معمولی مارنے کی اجازت ہے چھوٹی نہیں ہے اس دوران قرآن پاک کہتا ہے اس کو کھانا پینے کے اندر کوئی تکلیف نہیں دینی بس اسے معمولی مارنے کی اجازت ہے اور اگر تم نے ایک تھپڑ مارا ہے سختی کی اور ہماری بیوی ٹھیک ہو گئی ہے ہماری بات ماننے لگی ہے تو اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا یاد رکھنا اگر ایک دو باتوں کے بعد تمہاری بیوی بات مان گئی ہے اب قرآن فرماتا ہے اس کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہنا اب دوبارہ ماننے کے بہانے تم تلاش نہیں کر رہے یا اللہ اگر میرے سخت بیوی ہے سمجھایا گیا ہے پھر بھی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو اب میں ناراضگی پڑ گئی ہے جب ناراضگی ہو گئی ہے قرآن پاک اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اگر میاں بیوی کی ناراضگی بڑھ گئی ہے تو برادری کے بڑے لوگ کچھ بڑے لوگ عورت کے خاندان میں سے اور کچھ بڑے لوگ مرد کے خاندان میں سے قرآن کہتا ہے ان کو چاہیے صلح کرنے کی کوشش کریں اور اگلی بار قرآن کہتا ہے یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما اگر صلح کرنے والوں کی نیت ٹھیک ہوئی تو رب العالمین فرماتے ہیں ضرور بضرور میں دونوں خاندانوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دوں گا صلح کرنے والوں کی نیت ٹھیک ہوئی تو ہم جو صلح کرنے جاتے ہیں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ زیادہ کا گڑبڑ اسی وجہ سے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی اور جو بندہ صلح کرنے کے لیے اس نیت سے جاتا ہے کہ میں دو خاندانوں کو آپس میں ملا دوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمان ارشاد فرمایا ہے اللہ کا نبی فرماتے ہیں جب صلح کرنے والا بندہ خلوص نیت سے جاتا ہے جب یہ واپس آتا ہے حضور فرماتے ہیں راجع غفور لهم جب یہ صلح کرنے والا بندہ واپس آتا ہے تو اللہ کا نبی فرماتے ہیں رب العالمین اسے بخشا بخشایا بنایا واپس لاتے ہیں اتنا بڑا سبحان بنتا ہے کہ سارے گناہوں پر اللہ سے معافی کی قدم دے دیتا ہے اس بات کی وجہ سے یہ دو خاندانوں کے درمیان آپس میں صلح کرانے کے لیے
اور اگر بالفرض المحال یہ سارا کچھ تم نے کیا ہے لیکن پھر بھی سلو ہو رہی ہے تو معاملہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا ہے. تو اب جب تم نے طلاق دینی ہے تو ایسے دے دینی. یہ بھی میں آپ کو سمجھ کر سمجھاتا ہوں. تو پہلی طلاق آپ نے دینی ہے 5 دنوں کے اندر ایک طلاق، پھر 5 دنوں کے اندر دوسری طلاق، اور پھر 5 دنوں کے اندر تیسری طلاق. یہ ہے طریقہ جو شریعت ہمیں بتاتی ہے. میں بھی الیاس بھائی میں ہوں، بھائی الیاس ہیں، اگر کہتا ہوں چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور اس ہاتھ کے اندر میں دیتا ہوں 3 مالٹے کہ الیاس بھائی آج پھینکنا ہے، ایک تم نے کل پھینکنا ہے، ایک پرسوں پھینکنا ہے. لیکن الیاس بھائی کیا کرتا ہے، وہ تینوں مالٹے اکٹھے پھینک دیتا ہے. تو اب 3 مالٹے زمین پر آئے ہیں یا ایک آیا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ 3 آ گئے یا ایک آ گئے؟ شریعت پہلے بتاتی ہے کہ ایک بار اگر طلاق دے شاید تیرا دماغ ٹھیک ہو جائے، تجھے بچے یاد آ جائیں، تجھے بیوی گھر میں بھی کام کرتی تھی تجھے یاد آ جائے. اگر تجھے یاد آ جائے تو 5 دنوں کے اندر ایک طلاق دی ہے، اب بھی تو رجوع کر سکتا ہے ضرورت ہو علماء سے پوچھنے کے بعد. اگر پھر 5 دنوں کے اندر بات نہیں پڑی پھر تم نے طلاق دیا، اب بھی تیری گنجائش ہے. اور پھر قرآن پاک فرماتا ہے اگر پھر بھی بات نہیں پڑ رہی تو پھر 5 دنوں کے اندر تجھے تیسری طلاق دینی چاہیے، پھر بھی کو آپ سے اندر جدا آنا چاہیے. اس طرح قرآن پاک یہ مسئلے ابھی بلڈنگ میں نوکر آگے نکلا نا، ایک لڑکا آ گیا کہتے ہیں میں بڑا غصے سے کہا میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے. تو میں نے کہا کوئی خوشی خوشی بیوی کو طلاق دینا بھئی آج میں بڑا خوش ہوں چل آج میں طلاق دے. جس بیوی کو غصے رہتی بابا سے دے دو پیدا ہے 38 کی عمر میں سے غصے رہتی ہے خوشی خوشی کوئی پتہ طلاق نہیں دیتا. اور ابھی جب قرآن پاک کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اب جب تم طلاق دیتے ہو اور حق مال جو تم نے دیا ہوا ہے اس عورت کو، تو اب وہ مرد بننا یہ حق مال تجھے واپس کرنے کی اجازت نہیں ملتی. یہ اب تم اس کو دے دیا ہے، اس کو ملک ہو گیا ہے. اور اگر کوئی ایسے چلا گیا ہے، کوئی بندہ ایسا چلا گیا ہے کہ حق ادا نہیں کیا، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ ایک دفعہ شادی کے بیٹھے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جس نے حق مال نہیں دیا یہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا. یہ قیامت تک معافی اس کی نہیں ہے. یہ تو جتنے بڑے گنہگار ہیں. تو ایک بابا جی جو آیا کہ راجی تھے میں گھر میں فوت ہو گئی 30 سال ہو گئے، میں بھی نہیں دیتا تھا. کتنے عرصہ ہو گیا؟ 30 سال ہو گئے بیوی میری فوت ہو گئی. تو یہ مسئلہ میں زندگی کی پہلی بار سنا ہوں کہ معاف نہیں ہونا. تو میں نے کہا کہ حکم میں کیسا؟ تو یہ بات یاد رکھنا. اب جو بیوی کے وساس ہے نا، بیوی کی وراثت سے لوگوں کو جاتی ہے، اب اس کی شریعت کہتی ہے حل میں سمجھ لگا تو حل یہ ہے کہ وہ وراثت سے لوگوں پر جاتی ہے ان کو یہ حق مال تجھے دینا پڑے گا تب معافی ہے. اگر یہ تم نہیں دیا ہوا تو پھر معجزہ مارا ایسے سب نہ ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں ہمارے عالم بنی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اور بالکل ہوتے جائے اور بالکل قرآن و سنت کی باتوں سے باہر ہی ہوتے ہیں. بس یہ ان کا دماغ یہ پتہ نہیں کس میں بھرا ہوا ہے کہ سب جانتے ہیں، وہ جانتے کچھ نہیں ہوتے اور صرف یہ وہ اوپر سب کچھ جانتے ہیں. یہ چیزیں قرآن پاک کہتا ہے ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. سب سے پہلے چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ پہلے معاملہ کرنا ہے، پہلے زبان سے سمجھانا ہے، پھر اس کو معمولی ماننے کی اجازت ہے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بات پہلے سنائی. حضرت خانوی کے پاس ایک عورت تھی اور وہاں جا کے کہنے لگی مجھے کچھ ایسا تکلیف ہو کہ میرا خامد مجھے بہت زیادہ مارتا ہے. حضرت خانوی نے کہا کچھ نہ کچھ بھی کرتی ہوگی تو تب مارا ہے، ایسے نہیں مارتا. تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں کرتی. سارا کام جب گھر میں آتا ہے اوکے ہوتے ہیں، کپڑے کا کھانا کا ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، بس مجھے مارتا ہے. تو حضرت خانوی نے پوچھا کہ تو کچھ نہیں کرتی؟ ہاں اور تو کچھ نہیں کرتی، البتہ جب میں سے سختی کی بات کرے تو میں منہ پر جواب سے ضرور دیتی تھی. یہ نبی کی گل ہے اور نبی کی گل ہے منہ پر جواب ضرور دے گا. حضرت خانوی نے پانی کی بوتل دی اور آگے جب وہ گھر میں آ رہا ہو دیکھے کہ گھر میں آ رہا تو فوراً یہ پانی کو منہ میں رکھنا ہے، نہ آگے لے جانا ہے نہ باہر لے جانا ہے. تو دھو جانا
ملک صاحب گھر سے باہر آ رہا ہے، فوراً پانی کا گھونٹ دیا، بیٹھ۔ اب اس نے آگے پوچھا کہ بھائی کوئی کھانا بنا رہا ہے، یہ بول دیا تو پانی اندر جاتا ہے، پیر صاحب کو پتہ پانی اندر نہیں جاتا، یہ لیکن بم کر زبان بند ہو گئی۔ تو اس نے اس کو ایک دن دو دن جہاں جائے اس نے مار چھوڑ دیا کہ واپس لے گئے خانگی کے پاس، کون سا بہترین کام کر کے تم نے دیا ہے کہ تم نے مارنا چھوڑ دیا ہے؟ حضرت خانگی نے کہا دم شم کوئی نہیں، تیری زبان بند ہو گئی تو اس کا ہاتھ بند ہو گیا، تیری زبان بند ہو گئی تو اس کا ہاتھ بند ہو گیا، ایک دو تیری زبان چل رہی تو مجبوری اس کا ہاتھ چل رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے شریعت نے چیزوں کو روک دیا ہے، یہ چیزیں قرآن پاک آپ کے پہلے میری رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ کام ہم کریں گے تو تب جا کے ہماری نجات ہے، اور اگر قرآن پاک کو ہم چھوڑ کے قرآن پاک کے مسئلوں سے پیچھ کر کے اگر ہم کوئی کام کریں گے کوئی فیصلے کریں گے تو اس میں کسی قسم کی کوئی بچت نہیں ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو کتنی حالتیں بتائیں؟ 3۔ پہلی حالت یہ ہے کہ عورت بیٹی ہوتی ہے، جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے درمیان اور جہنم کے درمیان وہ پردہ ہوتی ہے، اور دوسری زندگی اس کی آتی ہے، وہ بیوی بن جاتی ہے۔ جب بیوی بن جاتی ہے تو وہ اگر شریعت مطہرہ پر عمل کرتی ہے تو بالکل نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدھی جنت کے اندر مرنے کی دیر ہو جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں، یا رسول اللہ گھر میں ہمارے مہمان آتے ہیں، یہ ہمارے مرد تو بڑی بڑی خدمت کرتے ہیں اور ہمیں تو کیا چیز ملتی ہے، یہ جو کو کھانا لاتے ہیں پیش کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اتنا ثواب مرد کو ملتا ہے نا مہمان نوازی کرنے کا، اس کے سامنے کوئی چیز اس کو لے جانے کا، اتنا ہی ثواب رب العالمین اس عورت کے نامہ اعمال کے اندر لکھوایا جاتا ہے جو ان مہمانوں کے لیے کھانا پینا تیار کر رہی ہے، اتنا ہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے تو رب العالمین اس بات کے بدلے کے اوپر بھی ساری چیزیں اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ختم ہوتی ہیں۔ کتابوں میں تو حضرت خانگی نے یہ بات کی ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ بار بار بیوی کو کہتا ہے کہ ایسا سالن پکایا ایسا پکایا ہے، نمک زیادہ ہو گیا ہے۔ اب بیوی پانی لینے کے لیے گئی اور اس نے کہا کہ یہ روزانہ سمجھا تھک گیا ہوں، یہ نمک زیادہ ہی ہوتا ہے، تو آج جب یہ آتی ہے میں اس کو 5-6 تھپڑ لگا دوں گا۔ جب یہ ارادہ کر کے اس کے دل دماغ کے اندر خیال آتا ہے کہ میری بیٹی ہے اور یہ کل میں کسی سے جگہ پر شادی کروں گا، اور جب مجھے پتہ چلے کہ میرے داماد نے اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے میری بیٹی کو مارا ہے تو میرے دل کے اوپر کون کیا اثر ہوگا، کیا گزرے گا، تو چلو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس بات کو درگزر کر دیا۔ تو حضرت خانگی نے کتاب میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کسی دوست کو خواب میں ملا اور پوچھا گیا کہ کس وجہ سے یہ بخشا ہوا ہے، تو اس نے کہا اور دنیا کی کوئی نیکی نہیں، بس وہ جو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ کیا ہے، رب العالمین نے میرے گناہوں کے اوپر رحم و کرم والا معاملہ فرما دیا۔ شریعت بڑی آسان ہے، بڑا اچھا طریقہ کار ہے، بشرطے کہ ہم لوگ اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ پہلی چیز ہے عورت کی زندگی میں بیٹی ہونا، دوسری چیز ہے وہ بیوی بنتی ہے، اس کی الگ وظیفے ہیں، اور تیسری اور آخری چیز ہے کہ اس کے نصیب کے اندر ہو تو وہ ماں بن جاتی ہے، اور جب ماں بن جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی بالکل زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب میں کہتے ہیں جس جنت کو ڈھونڈنے کے لیے ان پہاڑوں پر تو جا رہا ہے، یہ بڑی جنگ کے لیے جا رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، یہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے اتنا دور جا رہا ہے۔ یہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے اگر یہاں سے خدمت کرے گا تو جنت تیرے لیے یہاں رب العالمین نے تیار کر کے رکھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے
رب نے یہ قانون بنا دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے، میرے اللہ کون سا فیصلہ فرماتے ہیں میں نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی تمہیں ضرورت پڑے، جب بھی تمہیں مشکلات آ جائیں، جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو، تمہیں صرف اور صرف عبادت صرف میں اللہ کی کرنی ہے، یہ میرا رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ جب بھی تمہیں عبادت کرنی پڑے گی، قرآن کا کہتا ہے یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عبادت صرف اور صرف تم نے اپنے اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اور صاحب اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اور قرآن کا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے والدین کی تمہیں خدمت کرنی ہے، اور خدمت کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں جس وقت ماں باپ کی خدمت کر رہا ہو تو تیری زبان سے بلا تقل لهما اف، تیری زبان سے اف کا کلمہ نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور عبداللہ بن عباس کون ہے؟ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے وفات سے پہلے یہ اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ میں محمد مصطفیٰ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد قرآن پاک کی کسی مسئلے میں تمہیں اشکال پیدا ہو جائے تو چار بندوں کے نام لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لوگوں کے پاس جانا، ان کے سینے میں وہ علم ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں علم تھا، وہ عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور مسلمان کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے سینے میں وہ علم ہے جو محمد مصطفیٰ کے سینے میں علم ہے، اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے 30 مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے عبداللہ بن عباس کے پاس، 30 مرتبہ عبداللہ بن عباس سے اس آیت کا مطلب میں نے سنا ہے فلا تقل لهما اف، کہ ماں کی خدمت کرتے ہوئے اف کا کلمہ نہیں کہنا۔ عبداللہ بن عباس نے ہمیں سمجھایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے ماں باپ دونوں یا ایک اگر پاگل ہو جائے اور ذہن توازن کا ختم ہو جائے اور وہ گندگی میں اور اچھائی میں تمیز نہ کر سکے، اور گندگی اپنے کپڑوں پر، اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر لگا لے، جس وقت تو ماں باپ کے وہ گندگی والے کپڑے، وہ غلاظت والے کپڑے مجھے اپنے ہاتھ سے دھونے پڑ جائیں، جب تو اپنے ہاتھ سے ماں باپ کے وہ کپڑے دھو رہا ہو، اس وقت قتادہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس وقت اپنے منہ سے اف کا کلمہ نہیں کہنا۔ یہ نہیں کہ ماں باپ نے جیسے پانی کا گلاس مانگا ہے اور تم کہتا ہے میں پانی دے دیا ہے، عید کے دن تو والدہ کے پاس چلا گیا اور 1000 روپے نے والدہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا، کہتا ہے بس زندگی ہو گیا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ جو ماں باپ کے کپڑے گندگی والے تو دھو رہا ہے نا، غلاظت والے کپڑے صاف کر رہا ہے، تو اس وقت اپنے منہ سے اف کا کلمہ نہیں کہنا۔ نہ جانے کتنی مرتبہ تیری والدہ نے، تیری ماں نے تجھے اس طرح نہلایا ہوگا۔ والی کابل عبدالرحمان خان ایک بادشاہ گزرا افغانستان کا، اس کے سامنے کیس آیا، ایک نوجوان کو لایا گیا کہ اس نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا ہے۔ اچھا تو والی کابل عبدالرحمان خان نے کہا کہ پانی کا بھرا ہوا مٹکا لاؤ جس کو ہر طرح سے بند کیا جائے تاکہ پانی نکل نہ سکے۔ جب لایا گیا تو اس کے پیٹ سے سانس بھروا دیا، اور عبدالرحمان خان نے فیصلہ کیا کہ یہ 9 مہینے تک بندہ رہے، 9 مہینے کے بعد جب یہ ہمارے پاس آئے گا پھر ہم اسے سزا دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا جی یہ 9 مہینے سے وہاں تو رہے گا، یہ سزا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس نے اس ماں کو تھپڑ مارا ہے کہ جس نے 9 مہینے سے اپنے پیٹ میں اٹھا کے پھرتی رہی ہے،
یہ جب وزن اٹھائے گا اسے پتہ چلے گا کہ تکلیف اٹھتے بیٹھتے کیا ہوتی ہے، سوتے ہوئے بھی بندے کے ساتھ کیا معاملات بنتے ہیں. جب یہ اس کو احساس ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس کو سزا دیں گے. تو عورت کی زندگی کے جو 3 حصے ہیں، پہلا حصہ ہے کہ وہ بچی ہوتی ہے. جب وہ بچی ہوتی ہے تو اس کی آپ نے اگر خدمت کی ہے، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق تم چلے ہو تو جہنم کے درمیان قیامت والے دن پردہ بن جائے گی. دوسری زندگی میں اس کا احساس ہے، وہ بیوی بنتی ہے. اگر اس نے لوازمات اور تو نے لوازمات دے رہی ہیں تو تمہیں جنت کا فیصلہ اس بات کے اوپر تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے. اور تیسری حالت بنتی ہے کہ وہ ماں بن جاتی ہے. اور جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جنت جس جنت کے لیے پھرتے ہو، یہ جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے. اور آخری بات میں کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ صرف جو تمہاری ماں ہے نا، ماں کے طریقوں میں مقدم ہے اور باپ کے طریقوں میں مقدم ہے. یہ اس بات کا خاص ذہن رکھنا. ہم لوگ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اگر یہ بڈھا اگر کمرے پہ بے شک کے مرے اس کو لینے سے تیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا اس بات کے اندر ہے جو تیرے باپ کی رضا ہے. رب تب راضی ہوگا جب تیرا باپ راضی ہوگا. ابھی شریعت نے مقدم کیا ہے کہ رشتہ کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا. اس حوالے سے باپ کو شریعت مقدم کرتی ہے. یہ فیصلہ اس کو متبر ہے. یہ فیصلہ باپ کرے گا کہ تیرا رشتہ وہاں ہونا ہے یا نہیں ہونا. جب تو بھی کسی ملازمت میں ہے نا، جب تو گھر کا بڑا فیصلہ کرنے لگا ہے تو شریعت کہتی ہے باپ اس مسئلے میں مقدم ہے. تمہیں مجھ سے پوچھنا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ کروں نہ کروں. خدمت ماں کی بہت زیادہ کرنی ہے، لیکن فیصلوں کے اوپر سب سے پہلے تیرا باپ مقدم ہے. امیر المومنین حضرت عمر کے پاس ایک نوجوان آیا اور بوڑھا اسے مار رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم ذرا امیر المومنین سے ماں باپ کا قدر سکھاؤ. تو امیر المومنین جب بولنے لگے تو بیٹا کہنے لگا کہ امیر المومنین یہ صرف ماں باپ کی قدر ہے دنیا میں یا بچوں کی بھی کچھ ہے. تو امیر المومنین کہنے لگے کہ ابھی بچہ تو پیدا نہیں ہوتا تو پہلے شریعت اس کو قانون لاگو کر دیتی ہے. باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رشتہ اس جگہ سے کرے جو اچھا خاندان ہو، جو اچھے لوگ ہوں، شرم و حیا والے ہوں، تاکہ کل اولاد جب بڑی ہو جائے تو اولاد کو تانا نہ دے کہ فلاں لوگوں کو بیٹا ہے. شریعت پہلے کہتی ہے اولاد کا حق ہے، اسے پڑھانا ہے، اسے یہ چیزیں سکھانی ہے، یہ دین دنیا سکھائے گا. اس کی شادی جب کر کے اس کو اپنے گھر پر بنائے گا تب تیری ذمہ داری ختم ہوتی ہے. پہلے ختم نہیں ہو جاتی. اولاد کے بھی حق ہیں، ماں باپ کے بھی حق ہیں، باپ کے الگ حق ہیں، ماں کے الگ حق ہیں. لیکن یہ ٹائم اس بات پر بڑا زیادہ ہو جاتا ہے تو لیٹ ہو گئے بہت زیادہ. رب العالمین مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کی باتوں کے اوپر یہ مسئلے ہم نے سنے ہیں توفیق عطا فرمائے.